एक सर्जरी पूरे खानदान की रूटीन बदल देती है। 2 हफ्ते हम अस्पताल, दुआओं और जिम्मेदारियों के दरमियान रहे। आखिरकार वो दिन भी आया जब हम अब्बू जी को घर वापस ले आए अल्हम्दुलिल्लाह। और आइए आपको इन 2 हफ्तों का पूरा सफ़र दिखाती हूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं मेरा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और यही सारी चीज़ें बस इस व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी कि ये 2 हफ्ते हम लोगों ने कैसे गुजारे। 2 हफ्तों के बाद आप सबसे दोबारा मिल रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि नई वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो आज सोचा आप सबको बताऊं कि इन दिनों हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा था। पिछले कुछ दिनों हमारे लिए काफ़ी मसरूफ़ और जज्बाती रहे। अब्बू जी जो कि मेरे ससुर हैं, उनको मैं हमेशा शुरू से अब्बू जी ही कहती हूँ। तो वो जो है उनके कुछ हार्ट के टेस्ट वगैरह होने थे और जब टेस्ट हुए, एंजियोग्राफी वगैरह हुई तो चेकअप्स जब डिफरेंट हुए तो पता चला कि उनके जो है ना बाईपास सजेस्ट किया है डॉक्टर्स ने। और उन्होंने सजेस्ट किया है कि जल्दी होना चाहिए, तो मत आप डिले ना करें ना। और फिर हम लोगों ने डिफरेंट डॉक्टर से, डिफरेंट हॉस्पिटल से मशवरे लेने का सिलसिला शुरू हुआ हमारा। उसमें हम लोगों ने सेकंड ओपिनियन जो है वो सोचा कि ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है ना। तो हमें पता हो कि वाकई ये इसका कोई और सोल्यूशन है या फिर यही हमें करवाना पड़ेगा। तो सर्जरी का बस फिर फैसला हुआ, लास्ट डिसीजन यही था। डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि हल यही है, जो भी आपका हार्ट का प्रॉब्लम है उसमें बेहतर यही आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है ना वो बाईपास सर्जरी की तरफ ही जाएं। तो बस फिर यही था कि अब जो है वो सर्जरी करवानी है। तो सर्जरी से पहले के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसमें कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ पेपर वर्क होता है सारा, कुछ वेट करना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और बस ये दुआ भी थी कि अल्लाह ताला बेहतर करे, क्योंकि बाईपास सुन के ही नाम सुन के ही डर लगता है कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान बहुत छोटा सा फासला रह जाता है, कुछ समझ नहीं आती। इंसान मतलब बेयकीनी की हालत में होता है, लेकिन अल्लाह ताला पे भरोसा रखना होता है और रखना ही चाहिए भी, क्योंकि इसके अलावा जो है हमारे पास तो कोई चारा नहीं होता ना। तो बस फिर पहले तो अबू जी भी काफ़ी ज़्यादा घबराए कि नहीं मैंने नहीं करवानी बाईपास सर्जरी। तो क्योंकि मेरी सास की भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हुई थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं बहुत ज़्यादा इसके बाद प्रॉब्लम्स होते हैं। तो नहीं, जब फिर उनको पता चला कि इसके अलावा कोई हल ही नहीं है, तो फिर उन्होंने भी सोचा कि करवा लेता हूँ, क्यों ज़ाहिर है फिर इसके अलावा ऑप्शंस नहीं है ना हमारे पास। तो ये जो अभी आप क्लिप्स देख रहे हैं ना, ये मिक्स क्लिप्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स के हैं, कुछ एयरपोर्ट के हैं। क्योंकि जिस दिन जब अब्बू घर आए थे उसका भी कुछ क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था। और उसी दिन मेरी नंद भी आई थी, छोटी जो है वो अबू धाबी में होती है, तो वो भी आई थी, उनको मैं पिक करने गई थी एयरपोर्ट से। तो ये उसका उसी सेम दिन का है, क्योंकि मुझे उसी दिन ही कुछ टाइम मिला था व्लॉग बनाने का। बाकी जो है कुछ जो क्लिप्स हैं वो बनाने, जो पहले जो हॉस्पिटल वगैरह के हम लोग चक्कर लगाते रहे हैं ना, तो और बाद में चेकअप्स के लिए, तो वो वाले कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए। मैंने कहा चलो ये वाली स्टोरी थोड़ी सी आपके लिए वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड हो गई हैं, तो अब मैं वॉइस ओवर में मैं आपको सारा बता सकती हूँ ना। तो पहले तो ये था ना कि हॉस्पिटल में टाइम लेना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपको प्रोसीजर्स पता ही हैं पाकिस्तान में कि किस तरह से हर चीज़ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फिर इंतज़ार करना पड़ा। और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह का शुक्र है कि अब्बू का आ गया था नंबर, तो कॉल आ गई कि आपने ना आना है सुबह हॉस्पिटल, क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक आपको ऑपरेशन की डेट मिल जाएगी। तो बस फिर हम लोगों ने तैयारी शुरू की। अब यहाँ पे आपको याद होगा लास्ट व्लॉग में भी मैंने कुछ प्रिपरेशन ही दिखाई थी आप लोगों को, जिसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह सेव कर रही थी और लेके आई थी बाज़ार से इकट्ठे। वो सिर्फ इसी वजह से ही था प्रिपरेशन कि मैं तो हूँ अकेली, तो फिर मैंने हर चीज़ खुद ही अकेले ही मैनेज करनी है। तो मेहमान वगैरह आएंगे बहुत ज़्यादा और मेरे हॉस्पिटल के चक्कर भी लगेंगे, तो फिर ज़रा कुछ चीज़ें ऐसी रेडी होनी चाहिए कि जब मैंने कुकिंग करनी हो तो मेरा ज़्यादा टाइम ना उन चीज़ों पे लगे। तो इसी वजह से मैंने वो सारी प्रिपरेशन भी की थी और शुक्र है मेरी वो काफ़ी काम भी आई, क्योंकि जब हॉस्पिटल गए तो
میرے ہسبینڈ تو تھے ابو کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ، لیکن ذرا گھر میں میرا بھی آنا جانا ہو رہا تھا ہاسپٹل سے، اور پھر گھر اور گھر سے ہاسپٹل، اور پھر بچوں کو دیکھنا، اور پھر مہمان بھی آ جا رہے تھے جو کہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں طبیعت، تو کافی زیادہ گیسٹ آئے، تو وہ ساری چیزیں مینیج کرنا اکیلے تو وہ تھوڑا سا ہیکٹک ہو جاتا ہے، اوپر سے کافی زیادہ گرمی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں، تو پھر بھی تھوڑا سا بیٹر ہے، لیکن آج کل سویئر ہیٹ چل رہی ہے نا یہاں پہ، تو یہ ہے، اس میں کچھ ایک دفعہ نا بارش بھی ہوئی تھی، ہاں اس کا بھی میں نے کلپ ریکارڈ کیا تھا۔ تو یہ جو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایئرپورٹ پہ میں اپنی نند کو پک کرنے گئی تھی، اس دن اتنا زیادہ یہاں پہ رش تھا، ماشاءاللہ حج کی فلائٹس آ رہی تھی ساتھ، اور بہت زیادہ ٹائم ہمارا لگ گیا تھا۔ خیر الحمدللہ جب آپریشن کا دن آیا تو وہ بہت زیادہ ہمارا ایموشنل تھا، کیونکہ ایک پیشنٹ، آپریشن تھیٹر کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے، اس کو دیکھ کے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن ایک ایسی سرجری جس کے بارے میں پتہ ہے کہ کامیاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف زندگی ہو تو کامیاب بھی ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن ہارٹ کو آپ کو پتہ ہے جیسے پروسیجر ہے اس کا، کہ کافی عرصے تک جو ہے وہ کافی مطلب جب آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کافی ٹائم تک مشینوں پہ ہی چل رہا ہوتا ہے انسان، تو یہ کافی لمبا آپریشن ہوتا ہے، نارمل کی طرح نہیں کہ 1-2 گھنٹے میں ہو گیا، یہ ہوا تھا صبح 12 سے شام 6 بجے تک، تو تب تک یہ آپریٹ چلا تھا، اور ابو کو ہوش جو ہے وہ اگلے دن آئی تھی، اگلے دن بھی 2 یا 3 بجے شاید، تو اس ٹائم تک ان کو ہوش آئی تھی، تو کافی انتظار کیا، دعائیں مانگی، اتنا زیادہ بہت زیادہ مطلب تھا، یہ مشکل دن تھا، بہت مشکل دن تھا، تو یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ جب اپنے ہوتے ہیں نا تو ان کے ساتھ یہ مشکل ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے، کہ تسلی ہوتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یا ہمارے ساتھ کوئی ہے، چلو ہم کٹھے جو ہے وہ کبھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ جلدی سے جو ہے وہ ابو کو ہوش آ جائے، کیونکہ جب تک ہوش نہیں آ جاتی تب تک تو ڈاکٹرز بھی کچھ نہیں کہہ سکتے نا، تو اللہ کا شکر ہے کہ جب پھر ابو کو ہوش آئی تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ کچھ میرے ہسبینڈ اور 1-2 لوگ اور بھی وہیں ہاسپٹل میں ہی تھے، کچھ پھر ہم لوگ گھر سے فوراً بھاگے، اور یہ ہے کہ انہوں نے ملنے تو نہیں دینا تھا، لیکن یہ تھا کہ ٹائمنگ کے اکارڈنگ صرف ایک دن میں 2 پرسنز جو ہے وہ مل سکتے ہیں، کیونکہ یہ سرجری نا بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے، اور جرمز بھی لگنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے، اس میں امیونٹی بھی ویک ہوتی ہے بہت زیادہ پیشنٹ کی، تو باہر والے لوگ اگر ملتے بھی ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈسٹینس رکھ کے دور سے بس دیکھ سکتے ہیں، پاس نہیں جانا ہوتا، کیونکہ ہر چیز سے مطلب پوری باڈی میں جگہ جگہ تو اس طرح سے کٹس لگے ہوتے ہیں نا۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھوں لاکھوں شکر ہے کہ ابو کو ہوش آ گئی، اور ہم لوگوں نے پھر ادھر ICU میں ہی جا کے تو وہ ایک اور وارڈ ہوتا ہے وہاں پہ شفٹ کیا تھا انہوں نے ابو کو، وہاں پہ پھر ہم لوگوں نے دور سے ابو کو دیکھا، اور ہماری تسلی ہوئی کہ ماشاءاللہ ابو ٹھیک ہے اب۔ تو پھر نیکسٹ ڈے انہوں نے جب ابو کو تھوڑا سا ان کی کنڈیشن سٹیبل ہو گئی تھی تو انہوں نے جب دوسرے وارڈ میں شفٹ کیا تو تب ایک بندہ جو ہے وہ ان کے پاس رک سکتا تھا، تو وہ پھر ہم لوگ، میرے ہسبینڈ اور میرے بچے جو ہیں وہ باری باری پھر وہاں پہ سٹے کر رہے تھے ابو کے پاس، اور میں بھی وہاں پہ آ جا رہی تھی، اور پھر میری نندیں بھی آئی ہوئی تھیں جو کہ ایک ابوظہبی میں ہوتی ہیں اور ایک یہیں پاکستان میں ہوتی ہیں، تو وہ بھی پھر رکی ہوئی تھیں، تو اس طرح ہمارے یہ گزرے گی۔ اور پھر یہ تھا کہ جب مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو بھی پروٹوکول دینا ہے، ان کا بھی پوچھنا ہے، ان کے لیے بھی اسپیشل کوکنگ کرنی ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کے لیے اسپیشل ٹائم نکال کے آئے ہوتے ہیں، اپنی لائف، سب کی لائف بہت بزی ہے، تو یہ ہماری تو چلو ٹھیک ہے اس ٹائم پیشنٹ پہ ہوتا ہے ہمارا فوکس، لیکن جو آیا ہوتا ہے اس پہ بھی تو کرنا چاہیے نا، ظاہر ہے وہ بھی اتنا ٹائم نکال کے ہی آئے ہوتے ہیں، تو خیر ماشاءاللہ ہماری فیملی کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب اس طرح کوئی ہوتی ہے بات خوشی یا پریشانی والی تو سب اکٹھے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ پوری فیملی آئی، تو جس دن ابو آئے نا گھر تو اس دن ہم لوگوں نے پھر ابو کا جو ہے وہ فلاورز کے ساتھ استقبال کیا۔ میرا بیٹا ماشاءاللہ اتنا وہ معصوم ہے، اس کو کہا کہ پھولوں کی پتیاں بیٹا لے کے آنی ہے، پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ لے کے کہاں سے آئے، تو جب لے کے آیا تو وہ
2-3 کلو جو ہے نا فلاور پیٹلز اٹھا کے لے آیا، اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کو کہوں کہ آپ اس کا کیا کریں. پھر میں نے ریٹرن کروائی، میں نے کہا 1/2 kg لے آؤ نا اب، کیونکہ یہ تو بہت زیادہ ہے. خیر پھر 1/2 kg تو نہیں 1 kg وہ لے کے آیا. 3 پلیٹیں تو ہم لوگوں نے بس نکالی، 3-4، باقی وہ جو ہے وہ کتنے دن ایسے ہی پڑے رہے. یہ ابو آ رہے تھے اس دن، گاڑی سے اتار کے ان کو لے کے آئے. ابو کی دونوں ٹانگوں پہ بھی پٹیاں لگی ہوئی تھی، وینس ہاں سے لی گئی تھی نا. تو یہ ہے الحمدللہ خیریت سے آگے، اور ہم بھی خوش ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے اور خیریت سے ہو گیا سارا. اور جب اپنوں کا ساتھ ہوتا ہے نا تو واقعی میں بہت مشکل ٹائم بھی نا آسانی سے ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے. تو آپ سب سے بھی میں یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے ابو کے لیے دعا ضرور کریے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مکمل ان کو صحت تندرستی دے. یہ کچھ ولاگس جو ہیں یہ ہم لوگ تینوں مل کے پھر ناشتہ بنا رہے ہوتے تھے. آملیٹ بنانے کی رسپانسبلٹی میری ہوتی تھی کیونکہ میں وہ اچھی بناتی ہوں. پراٹھے جو ہیں وہ پھر دوسری باجی بناتی ہوتی تھی، تو کسی نے برتن دھو لیے، کسی نے کیا، تو اس طرح کر کے ہمارا یہ گزرا. ایک یہ بیسن کا چھیلا بھی بنایا تھا میری چھوٹی نند نے. تو ہر ولاگ بہت زیادہ لمبا ہو گیا. میں انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو ابو کے اپڈیٹ دیتی رہوں گی، اور آپ نے دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے ہم سب کو، اسپیشلی میرے ابو کو. اور میرے لیے بہت زیادہ قیمتی رشتہ ہے وہ، تو میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں، پیار کرتی ہوں، کیونکہ میرے اپنے ابو کے ساتھ تو اتنا ٹائم نہیں گزرا نا. تو ظاہر شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، اب تو زیادہ عرصہ انہیں کے ساتھ ہی گزرا، تو اس لیے بھی زیادہ اٹیچمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے. تو جب وہ گھر آئے تو میں نے کہا ابو جی میرے پاس اتنی ساری باتیں آپ کو بتانے کے لیے، آپ ٹھیک ہو جائیں پھر میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاؤں گی. خیر چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھے، اسے تندرستی والی لائف دے. اور ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.